نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جس آیاتی کریمہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ آیاتی کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیاتی کریمہ کے بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں۔ اس آیاتی کریمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ایک ایسا آیات نازل ہوا ہے کہ جو مجھ سے پہلے صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کار خیر جو اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوا، جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوا، فہو ابتر، تو وہ نامکمل اور ناقص ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی لائی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھ، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کے پڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ کی حکم دیا، بسم اللہ کا امر دیا کہ بسم اللہ سے شروع کرو قرآن مجید کو۔ بسم اللہ کے فوائد میں ایک اور احادیث میں آیا ہے، تفسیر ابن کثیر اور در منصور میں آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے اور سمندر رک گئے اور ہوا ساکت ہو گئی اور ہر چیز نے آسمان کی طرف کان لگایا اور آسمان سے جنات اور شیاطین پر آگ برسنے لگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جس نے بھی اس آیاتی کریمہ کو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تو اس کام میں برکت ڈالوں گا، اس کام کا محافظ میں اللہ خود ہوں گا۔ بسم اللہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، تفسیر قرطبی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو آدمی بسم اللہ کے ورد کرتا رہے گا، جو آدمی بسم اللہ کو پڑھتا رہے گا تو وہ جہنم کے وہ 19 فرشتے جن کو داروغہ جہنم کہتے ہیں، جن کو جہنمیوں کے لیے عذاب پر معمور کیا گیا ہے، وہ ان 19 فرشتوں کے عذاب سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس بسم اللہ کی بھی 19 حرف ہے اور جہنم پر معمور کیے ہوئے عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ اور ایک وہ روایت میں آیا ہے مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہو اور وہ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو جائے تو اس گھر میں شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتا، اور شیاطین کا جو ساتھی شیطان ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس گھر میں آپ لوگوں کے لیے رہنے کا جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی نے بسم اللہ پڑھا ہے، اور جو بسم اللہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا محافظ بنتا ہے۔ اور جو آدمی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو شیاطین کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کھانا کھانے والے کے ساتھ کھانا کھائے، کیونکہ بسم اللہ کی وجہ سے
شیاطین کے درمیان اور اس کانا کانے والے کے درمیان ایک دیوار، ایک پردہ حائل کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے روایت میں آیا ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، قرآن کی تمام آیاتوں کی فضیلت میں سے سب سے زیادہ فضیلت بسم اللہ کو ملا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کے لیے بیت الخلاء جانا چاہتے ہو، بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیاطین لوگوں کے شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ لوگوں کے شرمگاہوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور جب انسان اپنے شرمگاہ کو ظاہر کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس آدمی کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک دیوار یا ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی حفاظت ان شیاطین سے کرتا ہے۔ اور بسم اللہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جب انسان کانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو شیطان کو یہ طاقت حاصل نہیں ہوتا کہ وہ انسان کے ساتھ کانا کھائے، اور اس کانے میں برکت بھی آ جاتا ہے۔ کانا شروع کرنے سے پہلے جب انسان بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس کانے میں شیاطین انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اس کانے سے برکت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کانا حاضر کیا گیا، تو جب ہم تناول فرمانا شروع کیا تو اس کانے میں اتنی برکت تھی کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنا برکت نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ہم آخر میں پہنچے اس کانے کا مزہ اور برکت ختم ہوا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا شروع کرنے کے وقت کھانے میں بہت برکت تھی اور اب برکت ختم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شروع میں ہم نے کھانا شروع کیا تو ہم لوگوں نے بسم اللہ پڑھا تھا، اور جب ہم آخر پر پہنچ گئے تو ایک اور آدمی آیا کھانے کے لیے بیٹھ گیا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، اور اس کی وجہ سے شیاطین ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے برکت اٹھا لی گئی۔ تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ زور سے پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ کے پڑھنے سے شیاطین ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ بسم اللہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے تمام عمر میں 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا تو اس پر جہنم کی 7 طبقوں کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ اور بسم اللہ کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس آدمی کا کوئی شرعی حاجت ہو، کہ جس آدمی نے بعد نماز مغرب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اور اس کے بعد 41 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا، اور بسم اللہ کے پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وہ شرعی حاجت پورا کرے۔